نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ 2 درسوں میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں 2 چیزوں پر تمہیدی باتوں کے طور پر کچھ باتیں پیش کی۔ نمبر 1 قرآن کریم کے حوالے سے چند تمہیدی باتیں، نمبر 2 احادیث مبارکہ اور سنت کے حوالے سے چند تمہیدی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج تیسری چیز عقیدے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند تمہیدی باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے عقیدہ اور عقائد کا صحیح ہونا، صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو تو اللہ تعالی بندے کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ عقیدہ درست نہ ہو تو بڑے سے بڑا بھی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ صحیح عقائد پر کاربند رہنا اور غلط عقائد سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ عقائد انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ عقائد بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ صحیح عقائد اپنائیں اور غلط عقائد سے اجتناب کرے، کیونکہ انسان کے عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے عقیدے کا صحیح ہونا، اور عمل کے ناقابل قبول ہونے کے لیے جو خطرناک اور مضر چیز ہے وہ ہے عقائد کا غلط ہونا۔ عقائد میں سے 7 بنیادی عقائد صراط مستقیم کورس میں استاد محترم نے ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا۔ عقائد میں سے بنیادی عقیدہ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات پر ایمان لانا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ نمبر 2 فرشتوں کا بیان اور فرشتوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4 انبیاء و رسول پر ایمان لانا۔ نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر اللہ کے جانب سے ہونے پر ایمان لانا۔ اور نمبر 7 موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا۔ اللہ پر کیسے ایمان لائے، اللہ کی ذات پر کیسے ایمان لائے، اللہ کے صفات پر کیسے ایمان لائے، فرشتوں پر کیسے ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر کیسے ایمان لانا، اسی طرح انبیاء و رسول پر ایمان کیسے لانا، اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان، اور تمام چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ انسان 7 چیزوں کے بارے میں آگے تفصیل آئے گی۔ اعمال کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری اعمال، نمبر 2 باطنی اعمال۔ ظاہری اعمال سے مراد وہ کام ہے جس کا تعلق انسان کے ظاہر بدن سے ہو، انسان کے ہاتھ سے ہو، انسان کی زبان سے ہو، انسان کے پاؤں سے ہو، انسان کے جسم سے ہو۔ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ، ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کے بدن، ظاہر بدن سے، اس لیے اسی ظاہری اعمال کہا جاتا ہے۔ یہ اعمال جس فن میں بیان کیے جاتے ہیں اسے فقہ کہتے ہیں۔ ظاہری اعمال یعنی وہ اعمال جس کا تعلق انسان کے ظاہر بدن سے ہو، یعنی روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور یہ اعمال جس فن میں ذکر کیے جاتے ہیں اسے فقہ کہتے ہیں، اور ان اعمال کو مسائل کہا جاتا ہے۔ باطنی اعمال سے مراد وہ کام ہے جس کا تعلق ظاہر بدن سے نہ ہو بلکہ انسان کے قلب اور دل سے ہو، مثلا صبر، شکر، اسی طرح عفو و حلم، عفو درگزر، حلم بردباری، سخاوت و شجاعت، بہادری اور حیا وغیرہ، ان تمام چیزوں
کا تعلق انسان کے قلبی کیفیات کے ساتھ ہے۔ باطنی اعمال جس فن میں بیان کیے جاتے ہیں اسے تصوف اور طریقت کہتے ہیں۔ ان اعمال کو اخلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ لہٰذا دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، نمبر ایک ظاہری اعمال، نمبر دو باطنی اعمال۔ ظاہری اعمال سے مراد وہ کام ہے جس کا تعلق انسان کے ظاہری جسم اور ظاہر بدن سے ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ۔ اور یہ اعمال جس فن میں زیر بحث آتے ہیں اسے فقہ کہتے ہیں، اور ان اعمال کو مسائل کا نام دیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے باطنی اعمال۔ باطنی اعمال سے مراد وہ کام ہے جس کا تعلق انسان کے قلب اور دل کی کیفیات کے ساتھ ہو، جیسے صبر ہے، شکر ہے، عفو ہے، حلم ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، سخاوت ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کے قلب اور دل کے ساتھ ہے، اور یہ اعمال جس فن میں زیر بحث آتے ہیں اسے تصوف اور طریقت کہتے ہیں، اور ان اعمال کو اخلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ فقہ کی ویسے تو اصطلاحی علماء کی اصطلاح میں تعریف الگ طور سے کی جاتی ہے، لیکن عوام الناس میں بیان کرنے کے لیے فقہ کی آسان تعریف استاد محترم نے اس کی ذکر کی ہے۔ فقہ کی تعریف کیا ہے؟ دین کے فروعی مسائل کو شرعی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ اب شرعی دلائل چار ہے، نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین اجماع امت، اور نمبر چار قیاس شرعی۔ ان چاروں دلائل سے شرعی احکامات کو ثابت کیا جاتا ہے، یا کتاب اللہ سے شرعی حکم ثابت ہوتا ہے، یا سنت رسول اللہ سے شرعی حکم ثابت ہوتا ہے، یا اجماع امت سے شرعی حکم ثابت ہوتا ہے، یا قیاس شرعی سے شرعی حکم ثابت ہوتا ہے۔ ان چار دلائل شرعیہ سے شرعی حکم ثابت ہوتا ہے، ثابت کیا جاتا ہے، لیکن ان چاروں دلائل سے مسائل ثابت کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ قرآن کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، اجماع امت سے، قیاس شرعی سے، ان سے شرعی مسائل بیان کرنا، حل کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ فقہاء کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کی ہدایت کے لیے تین چیزیں بنائی ہیں، نمبر ایک قرآن کریم، نمبر دو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر تین ہدایت یافتہ اشخاص۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے، آدمی کی ہدایت کے لیے ان تین چیزوں کا انتظام فرمایا۔ شریعت کے احکام جنہیں ایک خاص نام دیا جاتا ہے، جیسے فرض ہے، یا اسی طرح واجب ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحب ہے، حرام ہے، مکروہ تحریم ہے، مکروہ تنزیہ ہے، مباح ہے۔ شریعت کے 8 احکامات ہیں، نمبر ایک فرض، نمبر دو واجب، نمبر تین سنت، نمبر چار مستحب، نمبر 5 حرام، نمبر 6 مکروہ تحریمی، نمبر 7 مکروہ تنزیہی، نمبر 8 مباح۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض اسے کہتے ہیں جن میں تین چیزیں ہو، نمبر ایک جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، نمبر دو جس کا چھوڑنے والا بلا عذر چھوڑنے والا گناہگار ہو، نمبر تین جس کا منکر کافر ہو، جیسے 5 نمازیں۔ اب فرض کی 2 قسمیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ نمبر ایک فرض عین، نمبر دو فرض کفایہ۔ فرض عین کیسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کیسے کہتے ہیں؟ فرض عین ایسا حکم جو ہر مسلمان پر فرض ہو اور ہر مسلمان پر اس کا ادا کرنا ضروری ہو، اسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ جیسے 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، ہر مسلمان جب بالغ ہو جائے اس پر 5 نمازیں فرض ہو جاتی ہے، ہر مسلمان جب بالغ ہو جائے اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں، تو ہر مسلمان پر اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، اسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ فرض عین ایسا حکم جو ہر مسلمان پر فرض ہو اور اس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہو۔
جیسے 5 نمازیں اور رمضان کے روزے۔ فرض کفایہ ایسا حکم جس کو صرف چند افراد ہی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، جیسے نماز جنازہ، تو بعض حضرات یہ ادا کر لے تو سب لوگوں کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی فرض اور فرض کی قسمیں۔ تو لہٰذا فرض عین اسے کہتے ہیں، یا فرض اسے کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، بلا عذر اس کو چھوڑے تو وہ گناہ گار ہو، اس کا منکر کافر ہو۔ اب یہ دوسری چیز ہے واجب۔ شریعت کا دوسرا حکم ہے واجب۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ ایسا حکم جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا بلا عذر چھوڑنے والا گناہ گار ہو، اور نمبر 3 اس کا منکر کافر نہ ہو بلکہ گمراہ ہو۔ واجب فرض اسے کہتے ہیں جس میں بھی 3 باتیں ہو، اور واجب بھی اسے کہتے ہیں جس میں 3 باتیں ہو۔ فرض دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، واجب دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ فرض کا چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، واجب کا چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے، واجب کا منکر گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ جیسے نماز وتر یہ واجب ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے، اور اس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہے، لیکن اس کا منکر کافر نہیں ہوگا بلکہ گمراہ ہوگا۔ شریعت کے احکام میں سے تیسرا حکم ہے سنت۔ ایسا فعل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے اپنا معمول بنایا ہو، 1-2 دفعہ نہ کیا ہو، کل اس کی تفصیل پیچھے گزر گئی۔ سنت، شریعت کا تیسرا حکم ہے سنت، یعنی سنت اس فعل کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے اپنا معمول بنایا ہو، تو ایسے فعل کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کی پھر 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 سنت مؤکدہ، نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ ایسا کام، ایسا فعل جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے ہمیشہ کیا ہو اور بلا عذر نہ چھوڑا ہو، تو اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اس کو بلا عذر جان بوجھ کر چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوگا اور گناہ گار ہوگا۔ جیسے فجر اور ظہر کی سنتیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا عذر اس کو نہیں چھوڑا۔ سنت مؤکدہ یہ ہو گئی۔ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ، وہ فعل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے اکثر کیا ہو، ہمیشہ نہ کیا ہو، اکثر کیا ہو، اور کبھی کبھی بلا عذر بھی چھوڑا ہو۔ مثلا عصر اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں، عصر سے پہلے 4 سنتیں اور عشاء سے پہلے 4 سنتیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ شریعت کے احکامات میں سے چوتھا حکم ہے مستحب۔ مستحب وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑا ہو۔ پہلے سنت میں کیا تھا؟ سنت مؤکدہ میں ہمیشہ کیا ہو اور بلا عذر نہیں چھوڑا۔ پھر سنت غیر مؤکدہ میں یہ بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے اکثر کیا ہو، کبھی کبھی چھوڑا ہو۔ اور مستحب میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کیا ہو کبھی چھوڑا ہو، اس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا، جیسے نوافل وغیرہ۔ تو مستحب کسے کہا جاتا ہے؟ شریعت کا چوتھا حکم ہے مستحب، ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑا ہو، اور اس کا کرنا ثواب ہے اور اس کا چھوڑنا گناہ نہیں ہے، جیسے نوافل۔ شریعت کے احکامات میں سے 5واں حکم یہ ہے حرام، وہ فعل جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ فرض میں ہم نے تعریف میں کیا بات پڑھی کہ جو ایسا حکم جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یہاں پر ہم کہیں گے ایسا فعل جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، جس کا نہ کرنا دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور اس کو بلا عذر کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ وہاں پر بلا عذر چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، یہاں پر بلا عذر کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہوگا، وہاں پر فرض سے انکار کرنے والا کافر ہوگا، اور حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہوگا، مثلا شراب پینا یا جھوٹ بولنا وغیرہ۔ شریعت کے احکامات میں سے چھٹا حکم یہ ہے مکروہ تحریمی۔
مکروہ تحریمی سے مراد وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو اور اس کا کرنے والا گناہگار ہو، اس کو حلال جاننے والا کافر نہ ہو بلکہ گمراہ ہو، جیسے امام سے پہلے سجدہ کرنا یا امام سے پہلے رکوع کرنا، یہ اسے کوئی حلال سمجھے تو کافر تو نہیں ہوگا لیکن گناہگار ہوگا، اس کا کرنے والا گناہگار ہوگا اور اس سے بچنا ضروری ہے، یہ مکروہ تحریم ہے۔ نمبر 7، شریعت کے احکامات میں سے 7واں حکم مکروہ تنزیہ کا ہے۔ مکروہ تنزیہ سے مراد وہ فعل ہے جس کا شریعت میں اچھا نہ سمجھا جائے، جس کو شریعت میں اچھا نہ سمجھا جائے، جس کا کرنا شریعت میں اچھا نہ سمجھا جائے اور نہ کرنا اس کا بہتر سمجھا جائے۔ مثلا نماز کی پہلی رکعت ثنا کے بجائے سورۃ فاتحہ سے شروع کرنا۔ اور شریعت کے احکامات میں سے 8واں حکم ہے مباح، وہ فعل جس کے کرنے سے نہیں گناہ ہوتا ہے اور نہ ثواب ہوتا ہے اسے مباح کہتے ہیں۔ لہٰذا شریعت کے 8 احکامات۔ مسنون دعا، اللہ تعالیٰ ہی تمام حاجات اور ساری ضروریات پورا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے تمام حاجات اور تمام ضروریات مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی تمام تر حاجات اور ساری ضروریات، خواہ ان کا تعلق دنیا سے ہو یا ان کا تعلق آخرت سے ہو، اللہ سے ساری حاجات مانگنا دعا کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دعا کے فضائل و احکام بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر اپنا کرم فرماتے تو اس کو اپنی ذات سے دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ضروریات سے بے نیاز ہو، ہر شخص کی اپنی ضروریات ہے، خواہ دنیاوی ہو خواہ اخروی ہو، ہر شخص کی اپنی ضروریات ہے۔ ان کا تعلق خواہ دنیا کی ضروریات سے ہو یا آخرت کی ضروریات سے ہو، ہر انسان محتاج ہے۔ انسان کو ہدایت ملنا، انسان کو نعمت ملنا، رزق ملنا، شہرت ملنا، مال و دولت ملنا، وسائل درکار ہونا جن کی وجہ سے وہ دنیا کی خوشی حاصل کر سکے، اور ایسے اسباب سے بچاؤ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے خوشیاں برباد ہو جاتی ہے۔ خوشیوں کا حاصل ہونا اور خوشیوں کے حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنا، خوشیوں کے تباہ و برباد ہونے والے اسباب سے بچنا، یہ تینوں چیزیں ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ کے کرم و انعام، ابدی کامیابی، دائمی خوشیاں، جنت اور اللہ کی رضا کی ضرورت بھی انسان کو ہے۔ اللہ کی رضا کی ضرورت بھی انسان کو ہے، جنت کی دائمی نعمتوں کی ضرورت بھی ہے، اللہ کی رضامندی کی بھی ضرورت ہے، جو محض اللہ کے احسان اور فضل، شفاعت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ نیک اعمال کی کثرت سے نصیب ہوگی۔ اور یہ سب خزانے اللہ کے پاس موجود ہے، اس لیے اسی ذات سے مانگنے کا حکم قرآن کریم اور متعدد احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، جامع ترمذی ابواب الدعوات باب ما جاء فی فضل الدعاء میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ یہ دستوری دنیا کے بالکل برعکس ہے، دنیا والوں سے مانگو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنی چاہیے، بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شریعت میں کوئی نئی چیز ہم اپنی طرف سے نہیں بناتے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے، وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے۔ جہاں پر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنی ثابت ہے، وہاں پر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنی چاہیے۔ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگی جاتی ہے، جیسے صبح اٹھتے وقت کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور وغیرہ، بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا، وہاں سے نکلنے کی دعا، وضو شروع کرنے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، بازار میں داخل ہونے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، میاں بیوی کے ملاپ کی دعا، رات کو سوتے وقت کی دعا، یہ تمام اوقات اور مواقع ایسے ہیں جہاں پر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگی جاتی ہے۔ اسی طرح نفل نماز کے سجدوں میں اگر دعا کرنی ہو تو ہاتھ اٹھائے بغیر کرنی ہے۔
مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے، اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاکثر الدعاء، انسان اس وقت اللہ کی زیادہ قریب ہوتا ہے جو اللہ اپنے رب کے سامنے زیادہ سجدے کرتا ہے، اور یہ اس سے مراد نماز ہے۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیانی وقت میں بھی دعا کے مختلف الفاظ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جیسے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی، لیکن یہاں بھی ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنی چاہیے۔ سجدوں میں اور سجدوں کے درمیان جو دعائیں منقول ہے وہ نفلی نمازوں میں پڑھی جائے۔ اسی طرح تشہد کے بعد پڑھی جانے والی دعا میں بھی ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ تمام وہ مقامات ہیں جہاں پر دعا مانگی جاتی ہے لیکن ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگی جاتی ہے۔ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے، جیسے فرض نمازوں کے بعد سوائے جنازہ کے متصل بعد نہیں مانگی جاتی، یہ بدعت ہے۔ جنازے کے تدفین کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے۔ دینی مجالس کے اختتام پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے۔ حادثات سے حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے۔ خیر و برکت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے۔ اپنی حاجات کو مانگنے کے لیے دن رات کے کسی بھی حصے میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنا ثابت ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں ان مواقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت ہے اور اس کا ذکر موجود ہے۔ لہٰذا جہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے، وہاں پر ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے۔ جہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے وہاں پر ہاتھ نہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔